السلام علیکم دوستوں، انسائٹ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی خبریں ایک مرتبہ پھر گرم ہونا شروع ہو گئی ہیں اور جیسے جیسے ان کا ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ رہا ہے، یہ معاملہ دوبارہ بحث میں آ گیا اور اس معاملے پر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے بھی لب کشائی کی، اور نہ صرف لب کشائی کی بلکہ ایک حیران کن انکشاف بھی کر دیا۔ وہ انکشاف کیا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے دعائے مغفرت کی استدعا ہے حریت رہنما سید علی گیلانی صاحب کے انتقال پر، کیونکہ وہ مقبوضہ کشمیر کی ایسی توانا آواز تھی جسے بھارت اپنی تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود نہ جھکا سکا اور نہ ہی خاموش کرا سکا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے جسد خاکی سے بھی بھارت اس حد تک خوفزدہ تھا کہ اس جسد خاکی کو لوگوں کے سامنے تدفین سپرد خاک کرنے سے بچنے کے لیے بھارت نے خاموشی کے ساتھ ہی ان کے جسد خاکی کو گھر سے اٹھایا اور چند لوگوں کی موجودگی میں اس کو ایک کسی جگہ پر سپرد خاک کر دیا، جس کے بارے میں ان کے صاحبزادے عبد المجید گیلانی صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ انڈیا کی طرف سے یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی پرزور مذمت کی جائے گی۔ اگرچہ سید علی گیلانی ان آوازوں میں شامل تھے جو اپنے نظریے کی بنیاد پر کھڑے رہے، اور جو لوگ نظریے کی بنیاد پر کھڑے رہتے ہیں اور نظریے پر قائم رہتے ہیں آغاز سے لے کر انجام تک، وہی اپنے اصل اصولوں پر کھڑا ہونے والے اور وہی حقیقی اور سچی آواز بنتی ہے۔ اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو یہاں پر بھی ہمیں اب بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے نظریے پہ کھڑے ہیں، ہم اپنے اصولوں پر کاربند ہیں، لیکن اگر آپ نے ان کے نظریات کا، ان کے اصولوں کا موازنہ کرنا ہے تو سید علی گیلانی صاحب کی جو زندگی ہے اس کے ساتھ اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایک شخص جو سید علی گیلانی ہے وہ اپنے نظریے پر، اپنے اصول پر اس طرح مستحکم ہو کے کھڑے رہے کہ ان کو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ترغیب، کوئی لالچ ان کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکا۔ جبکہ یہاں پر ہمارے ملک کے اندر جو لوگ اصول، ضابطے، نظریے کی بنیاد کرتے ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، جب ہم ان کا موازنہ کرتے ہیں سید علی گیلانی صاحب سے تو ہمیں زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو نظریہ ہے وہ صرف اور صرف اقتدار میں آنے کا نظریہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لہذا عمران خان صاحب کی جو 22 سالہ جدوجہد ہے وہ سید علی گیلانی صاحب کی ایک دن کی جدوجہد سے کہ بھی ایٹ پار کسی بھی صورت نہیں آ سکتی۔ علی گیلانی صاحب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہو چکے ہیں، اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور وہ جو آزادی کشمیر کا خواب دیکھ رہے تھے وہ خواب جلد از جلد شرمندہ تعبیر ہو۔ خیر، اب بات کرتے ہیں اپنے اس ٹاپک پر جس کے اوپر ہم نے اپنی گفتگو آغاز کیا تھا، یعنی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع۔ آپ کو معلوم ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں ایک مرتبہ توسیع کی گئی تھی، لیکن وہ معاملہ چلا گیا تھا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ جناب اس کے بارے میں تو قواعد جو آرمی ایکٹ ہے وہ بالکل واضح ہی نہیں ہے، لہٰذا دوبارہ اسمبلی لے کے آئے۔ پھر وہ دوبارہ اسمبلیاں بنتی رہیں اور سپریم کورٹ اس کو ریجیکٹ کرتا رہا، اور آخر کار یہ طے پایا کہ جناب یہ 60 دن کے اندر آپ قومی اسمبلی سے اس کی ایکسٹینشن کے حوالے سے قانون کو باضابطہ طور پر منظور کرائیں اور اس کے بعد ایکسٹینشن دی جائے۔ تو اس کے بعد پھر قومی اسمبلی نے اس قانون کو منظور کیا، جس کے تحت پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملی۔ اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ جیسے جیسے حکومت کے جانے کا اور اہم عہدوں پر، یعنی آرمی چیف کی مدت ملازمت کے اختتام کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، یعنی اس طرف بڑھتے جا رہے ہیں، تو ایک مرتبہ پھر بنیاد بنائی جا رہی ہے اسی بات کی جس کی وجہ سے آرمی چیف کو مدت ملازمت میں توسیع ملی تھی، یعنی افغانستان کی صورتحال اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال۔ آرمی چیف کو جس وقت ایکسٹینشن ملی تھی، عمران خان صاحب نے جس وقت ان کو ایکسٹینشن دی تھی، اس وقت اس نقطے کو مرکز نگاہ بنایا گیا تھا کہ اس وقت خطے کی جو صورتحال ہے اس صورتحال کے تناظر میں پالیسیز کا یکسوئی کے ساتھ یعنی کہ آگے بڑھنا اور اس پر قائم رہنا ضروری ہے، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع دی جائے۔ اور اب اگر ہم ان حالات کا جائزہ لیں تو اب تو اور زیادہ وہی صورتحال بنتی جا رہی ہے، یعنی جس صورتحال سے بچنے کے لیے آرمی چیف صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کی گئی تھی، اب معاملہ پھر اسی سمت میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا ان حالات میں، یعنی افغانستان کی صورتحال میں اور کشمیر کی صورتحال میں، چونکہ اب
گراوٹ آ رہی ہے تو کیا اس صورتحال میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع دی جائے گی. اور کل اسی حوالے سے ایک ٹاک شو ہوا, محمد مالک صاحب کے پروگرام میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب براجمان تھے اور ان سے سیاسی امور پر اور دیگر تمام معاملات پر تفصیلی گفتگو ہوئی. اور اس موقع پر جب پروگرام کا اختتام کر رہے تھے مالک صاحب تو انہوں نے ایک سوال اچھالا شیخ رشید صاحب کی طرف. ان کا یہ کہنا تھا کہ کیا سوال کچھ اس قسم کے انہوں نے فریز کی تھی تاکہ وہ کچھ اپنی سکن سیو بھی کر سکے. انہوں نے کہا تھا کہ کیا جو ہے کوئی اہم تقرری ہونے جا رہی ہے تو کیا اب ریٹائرمنٹ کی مدت 64 سال کر دی جائے گی. تو شیخ رشید صاحب نے ان کو جواب دیا کہ مالک صاحب آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ مدت ملازمت آلریڈی 64 سال ہے. تو پھر مالک صاحب نے ان سے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کھل کے بات کروں تو کھل کے بات کر لیتے ہیں. تو کیا موجودہ حکومت عمران خان صاحب آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کریں گے یا نہیں. تو اس پر شیخ رشید صاحب نے انکشاف کیا اور بڑا حیران کن انکشاف تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس پہ عمران خان صاحب جو فیصلے ہیں یعنی وہ جو تاش ہے وہ سینے کے ساتھ لگا کے کھیلتے ہیں اور وہ اس بات کا اشارہ بھی نہیں دیتے کہ میں کون سا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں. جس پر پھر مالک صاحب نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ تو عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ہیں, عمران خان صاحب نہ صرف آپ کی بات سنتے ہیں بلکہ آپ کی بات کو وزن بھی دیتے ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ یہ والا اہم فیصلہ کرنے جا رہے ہوں کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینی ہے یا نہیں دینی اور وہ آپ سے رائے نہ لیں, یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس پر شیخ رشید کا کہنا تھا, وہ جو ان کا روایتی جملہ تھا, میں تو ایک سیٹ کا وزیر ہوں اور ایک سیٹ کا جو وزیر ہے اس کی کیا اتنی حیثیت ہے وہ پوری پارٹی سے بات کر سکے. البتہ یہ عمران خان صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ میری بات سنتے ہیں, میری بات کو وزن دیتے ہیں. لیکن جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے تو عمران خان صاحب وقت آنے پر اس کا فیصلہ کریں گے, بلکہ شاید وہ فیصلہ کر چکے ہیں, اسی لیے وہ تاش کو سینے سے لگا کر کھیل رہے ہیں تاکہ کسی کو اس بارے میں بھنک نہ پڑے کہ آرمی چیف کی حوالے سے یعنی ان کی مدت ملازمت میں توسیع کرنی ہے یا نہیں کرنی. اس کا فیصلہ عمران خان صاحب شیخ رشید کے بقول نہ صرف وہ کر چکے ہیں بلکہ وہ وقت آنے پر اس کی اناؤنسمنٹ کریں گے. اور اب جب انہوں نے یہ بات کر دی تو پھر اس بات پر دوبارہ نئے سر سے بحث شروع ہو جانی چاہیے, یہ بلکہ ہوگی بھی کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا اور کیا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں. کیونکہ اس وقت بہت سارے سیاسی معاملات کا دار و مدار بھی ایک اہم پوسٹنگ کے اوپر منتظر ہے کہ کس طریقے سے وہ اہم ایک عہدہ, طاقتور ادارے کا ایک عہدہ خالی ہوتا ہے اور اس پر اس شخصیت کا متبادل کون آئے گا. اس کے بعد اگلی جو پولیٹیکل لائن اپ ہے اس کی جو سمت ہے وہ واضح ہو جائے گی اور اس کے بعد ہی کوئی آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نظر آئے گا. لیکن جو اشارے مل رہے ہیں اس وقت اس سے یہ بات سامنے نظر آ رہی ہے کہ بہت جلد اس اہم فیصلے کا بھی اعلان متوقع ہے اور اس کے بعد پھر کچھ اور ہوائیں چلنا شروع ہوں گی, جس کا اشارہ کل مریم صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس میں دیا. اسی انٹرویو میں جب بات ہوئی شیخ رشید احمد صاحب سے کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ تو اداروں کے خلاف نہ صرف تقاریر کرتے ہیں بلکہ ان پر الزامات بھی لگاتے ہیں اور شہباز شریف صاحب کی جو بات ہے اس کو برملا سر عام رد کر دیا جاتا ہے مریم صاحبہ کی طرف سے اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے. تو اس پر بھی شیخ رشید صاحب کا جو جواب تھا وہ بھی بہت زیادہ منی خیز ہے. اور شیخ رشید صاحب نے کہنا تھا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس وقت آ کر ویڈیو لنک پر یا جلسوں میں کہ اداروں کے اوپر یا اداروں کے سربراہوں کے اوپر جو تنقید ہے یہ صرف ایک پھونک کی مار ہے. ادارے اس طرح کر کے پھونک ماریں گے تو یہ سارے ادھر ادھر پھیل جائیں گے اور اس کے بعد ان کی آواز نہیں نکلے گی. اور شیخ رشید نے کہا کہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جس وقت آئے گا یہ 90 ڈگری سے یوں دھرم کر کے گریں گے اور سیدھا پیروں میں گریں گے, اس کے علاوہ ان کا اور کوئی حل نہیں. جب ان کی توجہ دلائی گئی کہ جو اس وقت مختلف باتیں ہو رہی ہیں کہ قومی حکومت اور قومی مفاہمت اس کے بارے میں کیا خیال ہے, انہوں نے کہا یار وہ شہباز شریف میری پارٹی کا آدمی ہے لہٰذا وہ تو جو مرضی کہتا پھرے, لیکن ان کی جو بات ہے وہ خود ان کی پارٹی والے نہ مانتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ ہی اس پر غور کرنے کے لیے آمادہ ہیں. وہ جو ہے شہباز شریف صاحب وہ اپنی لائن پہ لگے ہوئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو کوئی راستہ ملتا ہے یا نہیں ملتا, اور اگر راستہ ملتا ہے تو کیا جس وقت وہ راستہ تلاش کرتے ہیں ان کی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا نہیں. بڑی اہم ان کا بٹوین دی لائنز اس حوالے سے ذکر تھا اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ اب خطے میں
اہم سیاست ہونے جا رہی ہے، خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے، اور اس وقت جو سیاست کا مرکز ہے وہ اسلام آباد نہیں ہے بلکہ پشاور ہے، لہٰذا اس سمت میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ بہت جلد آپ خود دیکھیں گے کہ اپوزیشن حکومت کے ساتھ نہ صرف رابطہ کرے گی بلکہ ان کے ساتھ ڈائیلاگ میں بھی آئے گی، اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ بہت سارے معاملات ہیں جو چل رہے ہیں، اور جس کا اشارہ دیا ہے بابر اعوان صاحب نے اپنی کل کی پریس کانفرنس میں، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن آن بورڈ ہو یا نہ ہو، ہم پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلا کر انتخابی اصلاحات کے بل کو منظور کروا لیں گے، اور اگلے الیکشن ہم نے ای وی ایم پہ بھی کرانے ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق بھی دینا ہے، کیونکہ سینٹ کے اندر جو پارلیمانی کمیٹی ہے وہ اس بل کے اوپر غور نہیں کر رہی، کیونکہ اس کمیٹی کے سربراہ ہیں پیپلز پارٹی کے تاج حیدر صاحب، اور تاج حیدر صاحب نے کمیٹی کا اجلاس بلانے سے مسلسل انکار کیا ہوا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک صادق سنجرانی صاحب کے الیکشن کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا جائے گا اس وقت تک میں اس کمیٹی کا اجلاس نہیں بناؤں گا، لہٰذا یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے، اور 14 سپٹمبر اس کی آخری ڈیٹ ہے۔ 14 سپٹمبر تک پارلیمانی کمیٹی نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، اور اگر پارلیمانی کمیٹی اس کا فیصلہ نہیں کرے گی تو پھر ہم اس معاملے کو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں لے کے جانے پر مجبور ہیں۔ یعنی ای وی ایمز کے حوالے سے، انتخابی اصلاحات کے حوالے سے حکومت اس بارے میں یکسو ہے کہ اس نے اس معاملے کو لے کے ہی جانا ہے۔ اور جب اسی معاملے پر احسن اقبال صاحب سے سوال کیا گیا تو احسن اقبال صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر عوامی طاقت رکھنے والے سیاسی قوتوں کو الگ کر کے انتخابی عمل کے اندر اس قسم کی مینوپولیشن کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے، انارکی کی کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے اور بغاوت بھی ہو سکتی ہے۔ اور احسن اقبال صاحب کا یہ کہنا تھا کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ تمام کے تمام اپوزیشن قیادت جیل میں چلی جائے، جس کا اشارہ خود نہ صرف وزیر داخلہ دے رہے ہیں بلکہ وزیر اطلاعات و نشریات بھی دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے اس سمت میں نہ صرف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے بلکہ وہ اس معاملے پر آگے بھی جا رہی ہے، اور رانا ثناء اللہ کے خلاف ایک اور انکوائری اس بات کا ثبوت ہے کہ اپوزیشن کو کسی نہ کسی طریقے سے دیوار سے لگانا ہے، اور جب اپوزیشن کو دیوار سے لگ جائے گی، جب اس کے پاس سپیس ختم ہو جائے گی تو پھر وہ ریئیکٹ کرے گی، اور اپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام عوام جو اپوزیشن کے ساتھ ہیں وہ ریئیکٹ کریں گے، اور جب وہ ریئیکٹ کریں گے تو یقینی طور پر ایک انتشار کی کیفیت ہوگی، اور اس انتشار کی کیفیت کسی بھی طور پر ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، اور ہمیں اس صورتحال کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ وہ اس صورتحال میں حالات کو اس صورتحال تک نہ لے کے جائیں جہاں پر کچھ ایسا قدم اٹھانا پڑ جائے جو کسی بھی صورت پاکستان کے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ اب یہ جو اگلے جو چند ماہ ہیں وہ مختلف میدانوں کے اندر، یعنی سیاسی میدان میں، انتظامی میدان میں، پارلیمنٹ کے میدان میں، ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی نئی گرما گرمی ہونے جا رہی ہے، چاہے وہ آرمی چیف کی تقرری ہو، چاہے ایک اہم ادارے کے سربراہ کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہو، چاہے وہ ای وی ایم کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر میدان لگے، یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر میدان لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اب گرما گرمی ہونے جا رہی ہے، اور اس گرما گرمی کا فائدہ کس کو ہوگا یہ اہم سوال ہے۔ کیا اس کا فائدہ جمہوری قوتوں کو ہوگا، یا ایک مرتبہ پھر غیر جمہوری قوتیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔